Assalamu alaikum students. Today I am reading the chapter The Role of Women in Pakistan Creation and Development. This is unit 6.1 for class 9th. First in English and then in Urdu translation. Sana was sitting silently on the last bench of her classroom. Alia was sitting next to her and noticed a confused expression on her face. She asked Sana, "What are you worried about?" "Alia, I don't have a computer. How will I gather the information for our social studies assignment?" "Important women of Pakistan," Sana replied to her. Next paragraph. "Don't worry, all of us will sit together during the break time. Recess means during the break time, and divide the task among ourselves. You can bring the information from the school library." "Yes, I can do that," Sana nodded. Alia smiled. During the recess, the members of Sana's group took their lunch boxes and sat under the tall shady neem tree, which was their favorite spot. The group leader, Alia, started off like an expert planner. "Do you remember our science teacher taught us a problem-solving tool called Ideal?" Everyone replied, "Oh yes, we do, but it is used for science." Sameer said, "No, it is a tool for solving all kinds of problems and for planning too." Next paragraph, Ahmed explained, "First of all, we identify what the problem is, then we define what exactly we want to do to solve the problem. Next, we try and find out as much as we can about how to solve it. After that, we take the best possible action to try and solve it. Finally, we look back to see whether the problem has been solved or not." Next paragraph. "So," said Hania, "our problem is doing the assignment, for which we need to find information from different sources." "Exactly," said Alia. "We also need to decide who will do what and then prepare and give our presentation." Next, Alia told everyone to brainstorm and make a list of the women that they would like to work on. Everyone took out a sheet of paper and wrote many names. The list was very long. Finally, after a lot of discussion, they agreed on 6 names. Sana said, "I will bring information on Fatma Jinnah from the library books." Sameer said, "My elder brother Waqar Bhai has a laptop, so I can bring information from the internet." Alia suddenly replied that Razia was sitting quietly and had not shared her opinions with the group. So she asked, "Razia, what about you? Which source can you access?" Razia replied shyly, "My father sells newspapers. I will ask him to bring old and new newspapers for this assignment." "That would be great," everyone exclaimed simultaneously. "I will use my uncle's smartphone to gather the required information," said Ahmed. "What is a smartphone? How will you search information on a phone?" asked Sana. "It's a mobile phone that has a touch screen instead of a keyboard for performing different tasks, and we can use internet on it also," explained Ahmed with actions. Alia informed that her mother had a big collection of magazines. She would use them for this assignment. Hania said that she would get information from some journals and books. Finally, they divided the list of the famous women amongst themselves and agreed to meet again with the information on Monday. In the next meeting, they shared their material and rehearsed their presentation. Next paragraph. On the project day, they gave marvelous presentation because the group members had done their jobs very well. Below is the information that they had gathered through the various media sources. Now the heading is Some Famous Pakistani Women. मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना 1893 till 1969, यानी कि उनकी पैदाइश थी 1893 में और उनकी वफ़ात थी 1969. She was Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's younger sister. She helped him in the struggle for the establishment of Pakistan. She left dynasty to live with her brother and support him. Her support continued for about 28 years, including the last 19 tiring years of his life. Through her, the Muslim women of the subcontinent were able to interview Muhammad Ali Jinnah and seek his guidance.
The grateful nation gave her the title of Madre-Millat, which means mother of the nation. Next headline is بیگم رانا لیاقت علی خان. انہوں نے بھی اپنا کافی کردار ادا کیا تھا موومنٹ میں, اور یہ ان کے آگے ڈیٹ ڈلی ہوئی ہے 1905 سے 1990 تک. She worked as an honorary secretary and typist to her husband Liaquat Ali Khan because at that time the Muslim League could not afford the salary of a secretary. She arranged meetings of the Muslim League women with the wife and daughter of the Viceroy so that they could explain to them the issues and problems related to Muslim women. She also organized the Muslim Voluntary Service and later the Women National Guards, consisting of 3 battalions with 2,400 girls, in which she herself held the rank of brigadier. She is also the founder of the All Pakistan Women Association, APWA. APWA کالج ان کے نام پہ بنا ہوا ہے, تو انہوں نے پوری ایسوسیشن بنائی ہوئی تھی APWA اس نام سے. ریسورسز یوز فار گیدرنگ انفارمیشن انٹرنیٹ. دس از دا ہیڈنگ. پریزنٹر کون ہے؟ سمیر. اس طرح سے یہ لائن سے یہ لوگ اپنی پریزنٹیشن پیش کر رہے ہیں. دا ہیڈنگ از بیگم جہاں آرا شاہ نواز 1896 سے 1979 تک. She represented the Muslim women at the 3 round table conference held in London. She was the first woman to make speech in London Guildhall Hall. She also traveled widely and explained to the people of other countries why the Muslim in India wanted a separate state. انہوں نے پاکستان موومنٹ میں کافی کردار ادا کیا تھا اور لوگوں کی رہنمائی کی تھی کہ ہمیں کیوں یہ والا وطن چاہیے تھا سیپریٹ اسٹیٹ کے لیے مسلمانوں کے لیے. ریسورسز یوز فار گیدرنگ انفارمیشن از نیوز پیپرس. دا نیوز پیپر سے یہ انہوں دے کلیکٹ آل دا انفارمیشن اباؤٹ بیگم جہاں آرا شاہ نواز. پریزنٹر ان کی کون تھی؟ رضیہ نے یہ پریزنٹ کیا تھا سارا. اچھا, اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے پروفیسر انیتا غلام علی 1934 to 2014 یعنی کہ 2014 تک. She was a popular newscaster of the English news and well-known teacher of her time. She also wrote several articles and books. She served twice as the Sindh Minister of Education. In addition to being the Minister of Culture, Science and Technology and Youth and Sport, Professor Anita Ghulam Ali was also the founding manager of the Sindh Education Foundation, Government of Sindh. Under her leadership, the foundation played a remarkable role promoting quality education and bringing many out of school children to school, particularly in the rural areas of Sindh, villages وغیرہ میں. تو یہاں پہ انہوں نے کافی کام وغیرہ کیا اور یہ جو تھی وہ کافی نمایاں رہی ہیں اپنے کام کی وجہ سے. پھر اس کے بعد ہے the government of Pakistan recognized her tremendous contribution to the cause of education. She was awarded the Pride of Performance and Sitara Imtiaz for her lifetime contribution to education. تو ان کو پھر جو ہے وہ پرفارمنس دی گئی اس کے لیے, ان کو کنٹریبیوٹ کیا گیا یہ اچھے ستارے وغیرہ. ریسورس یوز فار گیدرنگ انفارمیشن انٹرنیٹ اسمارٹ فون. پریزنٹر کون تھا اس کا؟ احمد. بلقیس بانو ایدھی کی جو وائف تھی 1947, پھر ان کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کر کے انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ شی از اے philanthropist who is also trained as a professional nurse. She is the widow of Abdul Sattar Edhi, who was a renowned social worker. She also heads the Edhi Foundation, which provides nationwide support and care to the public, such as shelter homes and ambulance service. She was received Hilal Imtiaz from the Government of Pakistan in recognition of her tireless efforts for the betterment of the society. She has also been named the Mother of Pakistan. Resources used for gathering information, magazines, journals and books. Presenter is Alia. After the presentation, the teacher appreciated the effort the students had put in and invited everyone to comment on the presentation. Sadia stood up and commented that the information about these women had inspired her to dream big and to work for the nation. The teacher then asked a few students to share their future dreams with the class. Maryam shared that she wanted to be an educationist like Anita Ghulam Ali and her grandmother, who was also an educationist. She expressed her wish to work for the improvement of female education. Next, Hira told her class fellows that she wanted to be philanthropist
like Bilqis Edhi, and wanted to protect girls from all troubles. Danial added that, like Abdul Sattar Edhi, he would like to help all human beings in trouble. The teacher was very happy to see the enthusiasm of the future leaders of the country. This is the very good chapter. Now the Urdu translation. सना अपनी जमात के आखिरी बेंच पर खामोशी से बैठी थी। आलिया उसके बराबर में बैठी थी और उसके चेहरे पर परेशानी का तासुर देखा गया। तो उसने पूछा कि सना, किस बारे में आप परेशान हो? आलिया, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मैं माशरती उलूम का काम पाकिस्तान की अहम ख़वातीन के लिए मालूमात कैसे इकट्ठी करूँगी? सना ने जवाब दिया, अच्छा परेशान मत हो, हम सब आधी छुट्टी के दौरान यानी ब्रेक टाइम में मिलके बैठेंगे और अपने काम को आपस में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि तकसीम कर लेंगे। तुम स्कूल के कुतुब खाने से मालूमात ला सकती हो? हाँ, ये मैं कर सकती हूँ, सना ने सर हिलाया। आलिया मुस्कुराई। आधी छुट्टी के दौरान सना के ग्रुप के अरकान अपनी लंच बॉक्स लेकर लंबे सायादार नीम के दरख्त के नीचे बैठ गए, जो उनकी पसंदीदा जगह थी। ग्रुप लीडर आलिया ने एक माहिर मनसूबा साज की तरह आगाज़ किया, क्या तुम्हें याद है कि हमारी साइंस की उस्ताद ने मसले को हल करने का तरीका सिखाया था, जिसे आइडियल कहते हैं? हर एक ने जवाब दिया, हाँ हमें याद है, लेकिन वो साइंस के लिए इस्तेमाल होता था। समीर बोला, नहीं, ये तमाम किस्म के मसाइल हल करने और मनसूबा बनाने का तरीका है। अहमद ने वजाहत की, सबसे पहले हमें शनाख्त करना है कि मसला क्या है, फिर हमें ये देखना है कि हम इस मसले को हल करने के लिए क्या करना चाहते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं और ये मालूम करने की पूरी काविश करते हैं कि हम इसे हल करने के लिए क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे हल करने के लिए हर मुमकिन बेहतरीन अमल की कोशिश करते हैं और आखिर में ये देखते हैं कि ये मसला हमसे हल हुआ है कि नहीं। फिर हानिया बोली, हमारा मसला ये है कि हमें असाइनमेंट करना है, जिसके लिए हमें मुख्तलिफ़ ज़राए से मालूमात तलाश करनी है। बिल्कुल दुरुस्त, आलिया बोली, हमें ये भी फ़ैसला करना होगा कि कौन क्या करेगा और फिर हमें अपनी प्रेजेंटेशन पेशकश तैयार करनी है और देनी है। फिर आलिया ने हर एक से सोचने और इन ख़वातीन की फ़हरिस्त बनाने को कहा जिन पर वो काम करना चाहते थे। हर किसी ने एक कागज़ निकाला और कई नाम लिखे। फ़हरिस्त बहुत तवील थी। आखिर काफ़ी बहस व मुबाहिसे के बाद उन्होंने 6 नामों पर इत्तेफाक किया। सना ने कहा, मैं कुतुब खाने की किताबों से फ़ातिमा जिन्ना पर मालूमात लाऊंगी। समीर ने कहा, मेरे बड़े भाई वकार भाई के पास लैपटॉप है, मैं उनसे इंटरनेट से मालूमात ला सकता हूँ। और फिर उसके बाद आलिया को अचानक एहसास हुआ कि रज़िया खामोश बैठी है, तो उसने ग्रुप में अपनी कोई राय भी नहीं दी। तो फिर उसने पूछा कि रज़िया, ये तुम्हारा क्या इरादा है और तुम्हें किन ज़राए से रसाई हासिल करके ला सकती हो? तो फिर उसने झिझकते हुए बोला कि मेरे वालिद अखबार बेचते हैं, तो मैं इस असाइनमेंट के काम के लिए उनसे पुराने और नए अखबारात लाने का कहूँगी। सब ने बोला, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत उम्दा होगा, और सबको ये बात उनकी पसंद आई। फिर मैं ज़रूरत की मालूमात जमा करने के लिए अपने चचा का स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करूँगा। अहमद ने कहा, स्मार्टफ़ोन क्या होता है? तुम फ़ोन पर मालूमात कैसे तलाश करोगे? सना ने पूछा। ये एक मोबाइल फ़ोन होता है जिसमें मुख्तलिफ़ काम करने के लिए कीबोर्ड के बजाय टच स्क्रीन होती है और हम इसमें इंटरनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अहमद ने इशारों के साथ वजाहत की। आलिया ने मतलब किया कि उसकी मम्मी के पास उनकी मैगज़ीन का एक बड़ा ज़ख़ीरा है, मैगज़ीन वो इस असाइनमेंट्स के लिए उन्हें इस्तेमाल कर लेगी। हानिया ने कहा, वो कुछ जराइद और किताबों से मालूमात हासिल कर लेगी। आखिर में उन्होंने मशहूर ख़वातीन की फ़हरिस्त आपस में तकसीम कर ली और मालूमात के साथ आने वाले पीर को दोबारा मिलने पर इत्तेफाक किया। अगली मुलाकात में उन्होंने अपना मवाद एक दूसरे से बांटा और अपनी प्रेजेंटेशन यानी कि अपनी नुमाइश पेश की मशक़ की। उन्होंने रिहर्सल की कि हम किस तरह प्रेजेंट करेंगे। प्रोजेक्ट वाले दिन उन्होंने शानदार प्रेजेंटेशन नुमाइश दी, क्योंकि ग्रुप के अरकान ने अपना काम बहुत अच्छी तरह किया था। नीचे वो मालूमात दी जा रही थी जो उन्होंने मुख्तलिफ़ ज़राए इब्लाग़ से इकट्ठी की थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन यानी कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के बारे में उन्होंने बताया पूरा कि ये कायद-ए-आज़म की छोटी बहन थी। उन्होंने पाकिस्तान के क़याम में उनकी जद्दोजहद और स्ट्रगल में उनकी मदद की थी। उन्होंने अपने भाई के साथ रहने और उनका सहारा बनने के लिए अपनी दंदान साजी को छोड़ दिया था, या कि वो डेंटिस्ट का काम करती थी, लेकिन फिर उन्होंने वर्क को अपने साइड पे रख दिया और फिर अपने भाई का उन्होंने हाथ बटाया पाकिस्तान मूवमेंट के लिए। उनका सहारा 28 साल तक रहा, 28 साल तक जारी रहा, जिसमें उनकी ज़िंदगी के आखिरी थका देने वाले 19 साल भी शामिल हैं। उनके ज़रिए बरसग़ीर की मुसलमान ख़वातीन मोहम्मद अली जिन्ना से बात करने और उनकी रहनुमाई हासिल करने के काबिल हुई। शुक्रगुज़ार कौम ने उन्हें मादरे मिल्लत का लक़ब दिया, जिसके मायने हैं कौम की माँ।
معلومات جمع کرنے میں استعمال ہونے والے ذرائع، پھر اس نے بتایا کہ کتب خانے کی کتابیں، یعنی کہ لائبریری سے یہ ساری انفارمیشن اس نے لائی ہے، تو انہوں نے لکھ دیا کتب خانے کی کتابیں۔ اس کے بعد ہے بیگم رانا لیاقت علی خان کی معلومات۔ یہ اپنے شوہر لیاقت علی خان کے لیے بطور ایک اعزازی سیکریٹری اور ٹائپسٹ کے کام کرتی تھیں، کیونکہ اس وقت مسلم لیگ ایک سیکریٹری کی تنخواہ کی استطاعت نہ رکھتی تھی۔ انہوں نے وائسرائے کی بیٹی سے مسلم لیگ کی خواتین کی ملاقاتوں کا اہتمام کیا تاکہ وہ مسلم خواتین سے متعلق مسائل سے انہیں آگاہ کر سکیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی رضاکارانہ سروس، بعد میں خواتین کی نیشنل گارڈ NCC جو ہوتی ہے ٹریننگ، وہ جو ہے 2400 لڑکیوں کے ساتھ 3 بٹالین پہ مشتمل وہ بھی بنائی، جس میں ان کو ٹریننگ دی جاتی تھی، جس کی وہ خود بریگیڈ کے عہدے پر فائز ہوئیں۔ وہ آل وومن ایسوسی ایشن افوا کی بانی بھی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ہیڈنگ معلومات جمع کرنے کے لیے استعمال کا ذرائع بتایا ہے کہ انٹرنیٹ، لیپ ٹاپ سے، اور پیشکار ہیں سمیر نے یہ ساری معلومات دی ہے۔ پھر اس کے بعد بیگم جہاں آرا شاہ نواز، انہوں نے لندن میں منعقدہ 3 گول میز کانفرنس میں مسلمان خواتین کی نمائندگی کی۔ وہ لندن کے گلڈز ہال میں تقریر کرنے والی پہلی خاتون ہیں۔ انہوں نے بہت سفر کیے اور دوسری ممالک کے عوام پر واضح کیا کہ انڈیا کے مسلمان ایک علیحدہ ریاست کیوں چاہتے ہیں۔ معلومات جمع کرنے میں استعمال ہونے والے ذرائع کون سے ہیں؟ اخبارات، اور اس کی پیشکار ہیں رضیہ۔ یہ پریزنٹیشن رضیہ کی طرف سے اخبارات جمع کر کے معلومات ان کے بارے میں دی گئی ہے ساری۔ اس کے بعد ہے پروفیسر انیتا غلام علی۔ وہ انگریزی خبروں کی مقبول نیوز کاسٹر اور اپنے دور کی ایک جانی پہچانی استاد تھیں۔ انہوں نے کئی آرٹیکلز اور کتابیں تحریر کیں۔ انہوں نے دوبارہ بطور سندھ کی وزیر تعلیم کی خدمات سر انجام دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ثقافت، سائنس اور ٹیکنالوجی، نوجوانوں اور کھیل کی وزیر بھی تھیں۔ پروفیسر انیتا غلام علی سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن حکومت سندھ کی بانی مینیجر بھی تھیں۔ ان کی رہنمائی میں فاؤنڈیشن نے معیاری تعلیم کے فروغ اور اسکول سے نکلے ہوئے کئی بچوں کو واپس اسکول لانے میں خصوصاً سندھ کے دیہی علاقوں میں قابل ذکر کردار ادا کیا۔ یعنی کہ بچے جو چھوڑ جاتے تھے، اسکول نہیں صحیح تعلیم حاصل کر پاتے تھے، تو ان سے بات چیت کر کے، ان کے گھر والوں سے بات چیت کر کے دوبارہ سے ایڈمیشن دلایا اور تعلیم کا رجحان پیدا کیا۔ تعلیم کے کاز کے لیے ان کی شاندار خدمات کو حکومت پاکستان نے سراہا۔ تعلیم میں ان کی خدمات کے صلے میں ان کو پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ معلومات جمع کرنے میں استعمال ہونے والے ذرائع کون سے تھے؟ انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون، اور یہ پیش کس نے کی؟ احمد نے۔ اس کے بعد ہے بلقیس بانو ایدھی۔ وہ ایک انسان دو شخصیت ہیں جو ایک تربیت یافتہ نرس ہیں۔ وہ عبدالستار ایدھی کی بیوہ ہیں جو ایک معروف سیاسی سماجی کارکن تھے۔ وہ اب ایدھی فاؤنڈیشن کی سربراہی کرتی ہیں جو ملکی سطح پر عوام کو سماجی خدمات فراہم کرتی ہیں، جیسے کہ پناہ کے لیے گھر اور ایمبولینس سروس وغیرہ۔ معاشرے کی بھلائی کے لیے ان کی انتھک خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے انہیں ہلال امتیاز سے نوازا ہے اور انہیں پاکستان کی ماں کا نام بھی دیا گیا ہے۔ معلومات جمع کرنے میں استعمال ہونے والے ذرائع جو ہیں وہ رسائل، جرائد اور کتب وغیرہ ہیں، اور اس کی پیشکار ہیں عالیہ۔ پریزنٹیشن کے بعد استاد نے طلباء کی کوششوں کی تعریف کی اور ہر کسی کو پریزنٹیشن پر تبصرہ کرنے کی دعوت دی۔ سعدیہ کھڑی ہوئی اور تبصرہ کیا کہ ان خواتین کے بارے میں معلومات نے اسے بڑے خواب دیکھنے اور قوم کے لیے کچھ کام کرنے کے لیے متاثر کیا، اور وہ بھی چاہے گی کہ وہ اپنی قوم کے لیے کچھ اچھا کرے۔ استاد نے پھر کچھ طلباء سے اپنے مستقبل کے خواب جماعت کے سامنے بیان کرنے کو کہا۔ مریم نے بتایا کہ وہ انیتا غلام علی اور اپنی دادی جو ایک ماہر تعلیم تھیں ان کی طرح ایک ماہر تعلیم بننا چاہتی ہیں۔ انہوں نے تعلیم نسواں کی بہتری کے لیے کام کرنے کے لیے اپنی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ پھر ہیرا نے اپنے ہم جماعتوں کو بتایا کہ وہ بلقیس ایدھی کی طرح ایک انسان دوست بننا چاہتی ہیں اور لڑکیوں کو ہر مصائب سے بچانا چاہتی ہیں۔ دانیال نے اضافہ کیا کہ عبدالستار ایدھی کی طرح مشکل میں پھنسی ساری انسانیت کی وہ مدد کرنا چاہتا ہے۔ استاد ملک کے مستقبل کے رہنماؤں کا اور اسٹوڈنٹس کا جوش خروش دیکھ کے بہت خوش ہوئے کہ یہ جو ہے کافی ان میں پوٹینشیل ہے اور کافی ایبلٹی ہے اور اپنے ملک کے لیے اچھا کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے اچھا سا چیپٹر ہے، آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، ایزی ہے، اس کی آپ لوگ خود بھی ریڈنگ کریں اچھی طرح سے اور سمجھیں۔ پھر اس کے بعد اس کی نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ ایکسرسائز کریں گے، اور سب سے پہلے آپ لوگوں کو یاد ہے کہ آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے اچھا سا اور ڈیٹ ڈالنی ہے، اور پھر ورڈس میننگ جو میں نے بتائے ہیں ایکسرسائزز میں آن لائن ٹیوشن میں وہ کرنی ہے، اور آپ سب کو شیئر کریں 9th اور 10th کے اسٹوڈنٹس کو کہ میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ پڑھائی کے لیے آپ کا اچھا رزلٹ آئے انشاءاللہ۔
Okay, Allah Hafiz.